بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈیا کی عربی کے حوالے سے سبق ہے۔ اس کورس کے شروع میں ہم نے دو باتیں بتائی تھی، ایک یہ کہ ترجمہ نگاری اور دوسرا یہ کہ میڈیا کی عربی پر توجہ دی جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ بہت کم میڈیا کی عربی کے حوالے سے الفاظ اور مفردات آئے، تو اس لیے آج ہمارا پورا سبق میڈیا کے عربی کے حوالے سے ہے، یعنی ترجمہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ جو سبق ہے اس کا پس منظر یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہے انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ بظاہر اس سے یہ لگ رہا تھا کہ غزہ میں امن آ رہا ہے اور وہاں پر یعنی اسرائیل ایک قسم کا جنگ ہار گیا ہے، یا مطلب ایک کم از کم جنگ رک گیا ہے، یہ تصور تھا۔ لیکن ابھی جو اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام وہ اسرائیل تمام تر ظلم و بربریت کرنے کے باوجود وہ نہیں کر سکا تھا، جو کامیابی وہ حاصل نہیں کر سکا تھا، اب اس کو حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بات ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی سلامتی کونسل میں ایک اہم قرارداد منظور ہوئی ہے، اور اس قرارداد کا خلاصہ یہ ہے کہ غزہ کو بین الاقوامی قوتوں کے حوالے کیا جائے گا، اور بین الاقوامی قوتیں وہی چاہیں گی جو اسرائیل چاہے گا۔ تو خلاصہ کلام اس کا بھی یہ نکلتا ہے کہ ایک نرم انداز میں، ایک نرم زبان میں غزہ پر قبضہ کی کوشش جاری ہے۔ اسی حوالے سے یہ خبر ہے۔ مجلس الأمن يتبنى قراراً ينص على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة بقيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل۔ مجلس الأمن سلامتی کونسل مجلس الأمن سلامتی کونسل یتبنی قرار کا معنی بل ہے، قرار فیصلہ کو بھی کہتے ہیں، قرارداد کو بھی کہتے ہیں۔ تو تبنی قراراً فیصلہ کرنا یا فیصلہ لینا یا قرارداد منظور کرنا، یہ معانی ہوتے ہیں تبنی قراراً۔ اور انشاء قوت استقرار استحکام کو کہتے ہیں، استحکام کو کہتے ہیں، اور استحکام کو کہتے ہیں، اور موقت یعنی وقتی طور پر، اور التنسیق ہم آہنگی، بالتنسیق نسق ینسق یعنی ہم آہنگی کے ساتھ۔ مجلس الامن یتبنی قرارا ینص علی انشاء قوت استقرار دولیہ مؤقتہ فی غزہ بقیادت موحدت وبالتنسیق مع مصر و اسرائیل۔ اب ترجمہ یوں ہوگا کہ سلامتی کونسل نے ایک ایسا فیصلہ منظور کر رہی ہے، مجلس الامن یتبنی قرارا، سلامتی کونسل ایک ایسا فیصلہ یا ایک ایسا قرارداد منظور کر رہی ہے، ینص علی انشاء قوت استقرار دولیۃ مؤقتۃ فی غزہ، جو غزہ میں ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورسز کے قیام کی بات کرتی ہے، جس فیصلے کے اندر غزہ میں ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورسز کے قیام کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، بقیادت موحدت وبالتنسیق مع مصر و اسرائیل، جو متحدہ قیادت اور مصر اور اسرائیل کے تعاون سے کام کرے گی۔ یعنی متحدہ قیادت کا مطلب ہے کہ جو 9 یا 12 ممالک ہیں جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں یا اس میں شریک ہوئے تھے، تو ان سب کی اس میں جو ہے نا قیادت شامل ہوگی، ان سب کا اتحاد ہوگا۔ مجلس الامن یتبنی قرارا، سلامتی کونسل نے ایک ایسا فیصلہ منظور کیا ہے یا ایک ایسا فیصلہ منظور کر رہی ہے، ینص علی انشاء قوت استقرار دولیہ مؤقتہ فی غزہ، جس میں غزہ کے اندر ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورسز کی قیام کی بات کی گئی ہے، بقیادت موحدت وبالتنسیق مع مصر و اسرائیل،
جو متحدہ قیادت اور اسرائیل اور مصر کے تعاون سے کام کرے گی۔ مہمتها تجرید القطاع من السلاح وحمایت المدنیین وتدریب الشرطۃ الفلسطینیہ۔ مہمتها ان کا کام، مہمت کام، ان کی ذمہ داری، القطاع غزہ کی جو پٹی ہے اس کو کہتے ہیں، حمایت حفاظت کرنا، حمایت المدنیین شہریوں کی حفاظت کرنا، اور تدریب الشرطۃ پولیس کو ٹریننگ دینا، ان کو مشق کرانا، تربیت کرنا ان کی۔ مہمتها تجرید القطاع من السلاح وحمایت المدنیین وتدریب الشرطہ الفلسطینیہ۔ اس استحکام فورسز کی ذمہ داری اور ان کا کام غزہ پٹی کو اسلحے سے پاک کرنا، عام شہریوں کی حفاظت کرنا اور فلسطینی پولیس کی تربیت کرنا ہوگا۔ مہمتها تجرید القطاع من السلاح وحمایت المدنیین وتدریب الشرطہ الفلسطینیہ۔ مہمتها تجرید السلاح، تجرید القطاع من السلاح، اس کا کام غزہ کی پٹی کو اسلحہ سے پاک کرنا، خالی کرنا اور عام شہریوں کی حفاظت کرنا، وتدریب الشرطۃ الفلسطینیہ، اور فلسطینی پولیس کی تربیت کرنا ہوگا۔ فی المقابل وصفت حركة حماس القرار بأنه محاولة لفرض وصاية دولية على غزة۔ دوسری جانب، فی المقابل دوسری جانب، فی المقابل دوسری جانب، حرکت تحریک، محاولت کوشش، محاولت کوشش، اور فرض الوصایت سرپرستی مسلط کرنا، فرض مسلط کرنا، الوصایت سرپرستی، دولیت بین الاقوامی، دولیت بین الاقوامی۔ دوسری جانب حماس نے اس فیصلے کو غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک نیا اسلوب سیکھ لیا، وہ کیا ہے کہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا قرار دیا ہے، تو اس کو وصفہ بکذا، عربی میں جب آپ اس کو اردو سے عربی منتقل کریں گے، شاید یہ پہلے بھی میں کسی سبق میں بات کر چکا ہوں، تو اس کو وصف یصف، اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہوتا ہے کہ قرار دیا، وصفہ بکذا، انہوں نے ان کو یہ قرار دیا، وصفہ بدکتاتور، ان کو ڈکیٹر قرار دیا، اس طرح۔ مهمتها في المقابل وصفت حركة حماس القرار بأنه محاولة لفرض وصاية دولية على غزہ۔ دوسری جانب حماس نے اس فیصلے کو غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ واعتبرته امتدادا لأهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حربه على القطاع، اور اسے قبضہ کرنے والی طاقت یعنی اسرائیل کے ان اہداف کی توسیع قرار دیا جنہیں وہ اپنے جنگ کے ذریعے پٹی میں، غزہ کی پٹی میں حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امتداد یہ اسی کا تسلسل ہے، امتداد لکذا اسی کی توسیع ہے، اسی کا تسلسل ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں امتداد۔ اہداف، ہدف کی جمع ہے، ہدف مقصد کو کہتے ہیں، اہداف مقاصد۔ الاحتلال، احتل یحتل کسی ملک پر، زمین پر قبضہ کرنا، المحتل قابض قوت، فشل یفشل ناکام ہونا، حقق کذا کسی چیز کو حاصل کرنا، حقق اہدافہ اس نے اپنے مقاصد اور اہداف حاصل کر لیے، تحقیق الاہداف اہداف کو، مقاصد کو حاصل کرنا۔ واعتبرته امتدادا لأهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حربه على القطاع، اور اسے قبضہ کرنے والی طاقت کی ان اہداف کی توسیع اور تسلسل قرار دیا جنہیں وہ اپنی جنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ هذا هو درس اليوم، اور آج کے سبق میں کچھ نئے الفاظ بھی آئے، جیسے یتبنى القرار، قرارداد منظور کرنا، پاس کرنا، اختیار کرنا، تبنی القرار فیصلہ کرنا، قرار فیصلہ، قرارداد بل، قرار فیصلہ، قرارداد بل، نص ینص، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، نص ینص واضح طور پر بیان کر دینا۔
انشأ ینشئ انشاء قائم کرنا بنانا، انشأ ینشئ انشاء قائم کرنا بنانا، قوت و استقرار استحکام فورسز استحکام فورس، اسی طرح دولیت بین الاقوامی، مؤقتۃ عارضی، مؤقتۃ عارضی، اور بالتنسیق ہم آہنگی تعاون، التنسیق ہم آہنگی اور تعاون، تجرید القطاع من السلاح غزہ کو اسلحہ سے خالی کرنا، تجرید القطاع من السلاح پٹی کو اور غزہ کو اسلحہ سے خالی کرنا، حمایت المدنیین عام شہریوں کی حفاظت، حمایت المدنیین عام شہریوں کی حفاظت، وصایت دولیت، وصایت دولیت بین الاقوامی سرپرستی عالمی نگرانی، وصایت دولیت بین الاقوامی سرپرستی یا عالمی نگرانی، امتداد توسیع تسلسل، امتداد توسیع تسلسل، اہداف الاحتلالی، اہداف الاحتلالی قابض فوج کے مقاصد، قابض فوج کے یا قابض قوت جو پوری ریاست ہے اس کے مقاصد۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہے، بہت زبردست سبق ہے۔ مجلس الامن یتبنى قرارا ینص على انشاء قوة استقرار دولیة مؤقتة في غزة بقيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل، مهمتها تجريد القطاع من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية. في المقابل وصفت حركة حماس القرار بأنه محاولة لفرض وصاية دولية على غزة، واعتبرته امتدادا لأهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حربه على القطاع۔ تو اس طرح بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ یاد ہو جائے، بہت زبردست سبق ہے، امید ہے کہ ساتھ ہی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔